وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 104، درس نمبر 391. آج کا موضوع کیا ہم صاحب ایمان لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے. جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں. پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے. کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دے. اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا. خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں خدا کو یاد کرو. پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو. بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا
فرض ہے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 104، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو، سست نہ ہو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو وہ بھی تمہاری طرح تکلیف اٹھاتے ہیں۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، جد و جہد، محنت، جد و جہد، یہ جو ہماری یعنی امت مسلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے بڑی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کام اللہ نے کرنا ہے، مدد اللہ کی ہے، لیکن ذریعہ جو ہے وہ مسلمان قوم بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کی ساری زندگی کو دیکھ لیں، یہی جنگ و جدل، مجاہدے، جنگ و یعنی قتال میں گزری، لڑائیوں میں گزری، کیونکہ لوگ تو بات مانتے نہیں تھے تو پھر لڑائی لڑنی پڑتی تھی۔ آج بھی اگر مسلمانوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی تو لڑائی ہی یعنی قتال ہی علاج ہے، اور یہی صورتحال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو ہم اب کس کا پیچھا کریں گے؟ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے 104 نمبر، کہ تم ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو، ہم کس کا پیچھا کریں گے؟ مجھے بتائیں، کون کرے گا اور کس کا پیچھا کرے گا؟ مسلمان قوم ہی نہیں ہے، یہ حکم تو مسلمانوں کو ہے، آپ کو تو نہیں ہے۔ آپ تو دنیا دار لوگ ہیں، کافروں کی طرح زندگی جینا چاہتے ہیں، اور باقی تو حساب کتاب تو ایک ہی ہے نا۔ آج تو باطل کا غلبہ ہے دنیا میں، حق کا غلبہ نہیں ہے۔ حق ہوتا تو وہ مغلوب نہ ہوتا، وہ غالب ہوتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے مخلصوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ، لیکن اللہ کی مدد تو نہیں ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِالرُّسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم۔ یہ آج آپ کے لیے تو نہیں ہے یہ آیت، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا ساتھ نہیں دیا ہے، آپ پہ لعنت ہے اللہ کی، آپ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ 5 شرائط بیان کی اللہ تعالیٰ نے، ایک شرط بھی ہم میں نہیں ہے۔ نہ رسول پر ایمان ہے، نہ رسول کی جب ایمان ہی نہیں ہے تو ان کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ ہم مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نماز تو ہم نے ضائع کر دیا ہے، لئن اقمتم الصلاة، نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ مقبول نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان تمام چیزوں کی مقبولیت کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول شرط ہے، اطاعت اللہ کی اور اطاعت اللہ کے رسول کی شرط ہے۔ اگر آپ اللہ کی اور رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہیں تو آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے تو نہیں ہیں۔ آپ کو قرآن کے الفاظ پہ شک ہو رہا ہے، میں تو آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں۔ جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہو گیا واضح گمراہی کے ساتھ۔ آج تو واضح گمراہی ہے سامنے کرام،
اس میں تو کوئی لمبے چوڑے دلائل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ سود کا لین دین آپ جاری ہے پاکستان میں، ساری دنیا میں جاری ہے۔ آپ کی معیشت، آپ کا نظام سود کی بنیاد پہ ہے، جس کو آپ نے منافع کا نام دے دیا ہے، پروفٹ، اور جس کے لیے آپ نے ہیلے بہانے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ کو یعنی اس سے تو آپ کو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ آج کل جو حالت ہے نا، وہ ذرا بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ آپ کو میں کہتا رہتا ہوں بہرحال، اور کہتا رہوں گا بھی، لیکن یہ جو حکم ہے نا، یہ مومنوں کے لیے ہے۔ ہم تو سستی کیا، ہم تو وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، یہ کافروں کا پیچھا کرنے سے تم ہمت نہ ہارو۔ آج وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کافروں کے نظام کے ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج فوج کو دیکھ لیں، وردی، پولیس کی وردی دیکھ لیں، فوج کی وردی دیکھ لیں۔ برطانیہ کا میں دیکھتا ہوں نا، یہاں ہمارے چوراہوں پہ جو ٹریفک پولیس ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کی جو برطانیہ کی پولیس ہے، تقریباً ملتی جلتی وردی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہندوؤں کی جو وردی ہے فوجی، اور اپنی وردی کو دیکھ لیں، صرف رنگ اور کلر سکیم کا فرق ہوگا۔ آپ نے بھی تمغے سجائے ہوئے ہیں کندھوں پہ، کچھ سینے پہ، کچھ میڈل ہیں۔ یہ کیسے میڈل ہیں؟ ہندو سے ہم مغلوب ہیں اور ہارے ہوئے ہیں، اور آپ میڈل پہ میڈل دیے جا رہے ہیں۔ فوجی لوگ برا نہ مانیں، فوجی لوگ کون ہیں؟ یہ ہم ہیں، یہ ہماری قوم ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہماری قوم ہے۔ میں فوج کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں۔ فوج سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ لیکن میں مثال تو ضرور بیان کروں گا۔ یہ فوجی کیا ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہم نے وردیاں ان کو پہنائی ہیں۔ یہ سلوٹ، یہ ہم نے رواج دیا ہے سلوٹ۔ اسلام میں تو السلام علیکم ہے، اور مجال ہے کہ ایک یعنی ایک میجر جو ہے ایک سپاہی کو سلام کرے، سپاہی سلام کرے گا۔ یہ کون سی اسلام ہے بھئی؟ اسلام میں تو عہدوں کی بنیاد پہ تو سلام نہیں ہے، ہاں عمر کی بنیاد پہ ہے، بڑا چھوٹے کو کرے گا، نہیں چھوٹا بڑے کو کرے گا، اور وہ ساری تفصیلات ہیں۔ لیکن آپ کا تو، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، فوج سے میرا کوئی لینے دینے نہیں ہے۔ دراصل آپ کی ذہنیت غلامانہ ہے۔ آپ اقوام کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں کہ ان کی وردی ہوگی، ان کی طرح ہیٹ ہوگا، اور ان کی طرح تمغے ہوں گے ہمارے سینے پہ، اور یہ ان کی طرح بار ہوں گے، اور ان کی طرح بیٹھکیں ہوں گی، اور ان کی طرح کعبے ہوں گے۔ یہ سب آپ دیکھ لیں۔ آپ ایک وقت میں، ابھی تو مجھے پتہ نہیں ہے، یعنی جو کاکول اکیڈمی میں جو یعنی افسر بننے جاتا ہے، جو کیڈٹ ہوتا ہے، اس کو حکم ہے کہ تم نے داڑھی روز منڈانی ہے، لازم ہے اس پہ۔ اب ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں علم۔ اور پھر آپ کی جو طور طریقے ہیں وہ ٹریننگ کے، اس میں تو کوئی اسلامی آداب کا تو خیال نہیں رکھتے جہاں تک مجھے علم ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کچھ ہوں، کچھ آپ نے بس اپنے یعنی وہ کر لی ہوں۔ تو یہ صرف فوج کا معاملہ نہیں ہے، ہم ساری قوم ایسی ہے کہ ہم کافروں کا اتباع کر رہے ہیں، کافروں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ مومن کا تو وجود نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مومن کا وجود نہیں ہے۔ مومن تو ذاکر ہوتا ہے، ہم تو غافل لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ جو رونا ہے، یہ تو میں روؤں گا، اس کا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ دراصل میں وہ شخص نہیں ہوں جو فریادی ہے کہ میں فریادی کر رہا ہوں، نہیں، میرے پاس تو علاج ہے، اور علاج قرآن ہے۔ میں علاج رکھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی قرآن کو لے لو، قرآن کو قبول کر لو، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لو، ظاہر کی یاد کو دل سے بھلا دو۔ ظاہر کچھ نہیں ہے، تم اللہ کے ہو،
اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور تم تیاری کر کے جاؤ، جس طریقے سے بھی ہو تم نے خوب محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ اور اب اس میں ایک بات ہے جو ہم نے ابھی آیت پڑھی نا کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، کہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو کافر امید نہیں رکھتے۔ لیکن حقیقت دیکھیں تو ہمیں اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، اللہ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے اللہ سے، نہ اللہ سے امید ہے، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ بھروسہ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ ہوتا اور ہم صاحب ایمان لوگ ہوتے تو دنیا میں آج مسلمان، آج یہ امریکہ، روس، برطانیہ، چین، یہ سب نہ ہوتے، یہ مسلمان کے قبضے میں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم گئے تھے ہسپانیہ تک گئے تھے اور وہاں ہم نے حکومت کی، پھر دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اور یہ لمبی چوڑی عمارتیں، اور آج بھی دیکھ لیں وہاں عمارتیں موجود ہیں لیکن مسلمان تو نہیں ہیں۔ انہوں نے مار مار کے آپ کا بھرکس نکال دیا۔ یہاں آج ہندوستان میں آپ نے سینکڑوں سال حکومت کی ہے، وہاں آج مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ نمبر دو کیا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہاں مسلمان کی، وہ گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہے، وہ غالب ہے، مسلمان تو ہے ہی نہیں۔ برائے نام مسلمان ہے، وہ پٹ رہا ہے، وہ ہر جگہ پٹ رہا ہے، یہ بات نہیں ہے، ہر جگہ پٹ رہا ہے۔ ایران پٹ رہا ہے، پاکستان پٹ رہا ہے، ہندوستان کے مسلمان پٹ رہے ہیں، سعودی پٹ رہا ہے، سارا عالم اسلام غیر مذہب سے پٹ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہا ہے۔ یہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، لیکن بس میں وہی دوبارہ کہوں گا کہ یہ تو آپ کو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، یہ مسلمان قوم کو مخاطب ہے کہ تم کافروں کے پیچھا کرنے میں سستی سے کام نہ لو اور زخم کی پرواہ نہ کرو۔ کافر باطل کے لیے لڑتے ہیں تو تم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، اور تمہاری تو اللہ سے امیدیں ہیں، توقع ہیں، اللہ کے وعدے ہیں تمہارے ساتھ، ان کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ علیم ہے، تمہاری نیت کو بھی جان رہا ہے، حکیم ہے، جو کچھ حکم دے رہا ہے اس میں دانائی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ سچی کتاب اتاری ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طریقے سے بتا دیا ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ ہوں، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی استغفار مانگے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور ان لوگوں کی طرف سے مت جھگڑو جو اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں، یختانون خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک جو شخص خائن ہے اور گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپتے پھرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے یہ نہیں چھپ سکتے، وہو معاہم، اور جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ سورہ نساء جو ہے مدنی اور 4-5 نبی اس کا دور نزول ہے، اور یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ ایک خاص
واقعہ ہے اور واقعے کے ساتھ ان آیات کا تعلق بھی ہے، اور وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ دیکھیں، قرآن کو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جب ضرورت ہوتی تو آیات آ جاتی، یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ آیات بھجوا دیتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 23 سال میں اس کا نزول مکمل ہوا ہے۔ لیکن اب ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعض مضامین مخصوص ہیں، بعض عام ہیں، لیکن وہ مخصوصوں میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک اس آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، تو اب یہاں وہ خطاب آج کے مسلمان حاکم سے ہے دراصل، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اور یہ جو یعنی باتیں بیان کی گئی ہیں تو یہ دراصل مسلمان حاکم کے لیے ہیں۔ اس کے سامنے جب فیصلہ آئے تو اس کو انصاف سے کام لینا چاہیے اور صحیح فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو ملزم ہیں ان کی پشت پناہی نہیں کی جانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بات کا یعنی تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جو ایسے لوگ ہیں جو ناانصاف ہیں، جو خائن ہیں، حضور ان کی پشت پناہی کریں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک جامع کتاب ہے، اور یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ آپ نے اس کو مخصوص حالات کے مطابق تو آپ سمجھنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مخاطب جو ہے اصل وہ مسلمان ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، اور خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ ایک امت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے منتخب کر لیا ہے، دنیا میں امامت کے لیے۔ تو یہ جو وقت کے امام ہیں ان کے لیے ہے یہ بات نوٹ کر لیں، اور ساتھ ساتھ وہ باتیں آتی رہیں گی، میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا کہ اچھا اب وہ واقعہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زیادہ تفصیلات تو کتابوں میں موجود ہیں، جو زیادہ شوقین ہیں وہ کتابوں میں دیکھ لیں، لیکن میں مختصر طور پہ بتاتا ہوں کہ ایک انصاری تھے، اور یعنی مدینے کے مقامی مسلمان تھے، بظاہر مسلمان تھے۔ انہوں نے ایک اور مسلمان کے گھر سے کچھ چرا لیا، جس میں زرہ بھی تھی، کچھ آٹے کی بوری تھی، اور کچھ ہتھیار تھے، یہ چرا لیے۔ تو اب وہ جس بوری میں زرہ تھی اس میں کچھ ایسا آٹا وغیرہ تھا یا بھوسا تھا یا جو بھی تھا، تو وہ اس میں تھوڑا سا سوراخ تھا، تو نقب لگائی گئی، نقب، اور پھر اس کو اپنے گھر وہ چور جو ہے اپنے گھر لے آئے۔ تو جب اس کی تحقیقات شروع ہوئیں تو وہ آٹے کے نشانات جو ہے وہ اس گھر تک تھے۔ تو اب ان کے گھر والے جو مرد حضرات تھے انہوں نے اپنے بھائی کی پشت پناہی سے کام لیا۔ پھر جب یہ معاملہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور میرے گھر میں چوری ہوئی ہے اور میرا شک جو ہے فلاں پر ہے، اور جو حالات اور یعنی شہادتیں تھیں اس تک وہ کیفیت ٹھیک تھی، تو لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح یہ تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا گیا ہے یا بھوسا گرتا گیا ہے۔ تو وہ تو اپنے چور تو بس دوڑتا ہے پھر تو خیر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فوری فیصلہ تو نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم تحقیقات کریں گے، بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب یہ معاملہ کھلا اور لوگوں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ بھئی چوری ہوئی ہے اور چوری کا الزام فلاں گھرانے پہ
فلاں آدمی پہ لگایا گیا ہے. وہ بظاہر مسلمان تھا آدمی لیکن انکاری تھا. تو پھر وہ کسی طریقے سے اس نے وہ زرہ وغیرہ جو تھی وہ ہتھیار وہ وہاں پہ رکھ دیے. کوئی پڑوسی تھا یہودی, اس کے گھر پہ رکھ دیے کسی طریقے سے. پھر جب تحقیقات ہوئی تو وہ زرہ وغیرہ جو ہے یہودی کے گھر سے برآمد ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ قانون آج کل کے قانون کے مطابق بھی اور اس وقت بھی کہ جہاں سے مال برآمد ہوگا تو وہی قصوروار ہوں گے. تو بظاہر اب الزام لگنے لگا یہودی پہ جس نے وہ کام نہیں کیا تھا. تو خیر پھر یہ آیات نازل ہوئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے ظاہری قرائن پر فیصلہ دیا ہے, لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میرے پاس ایک مقدمہ لے کے آؤ گے. ایک انسان چرب زبان ہوگا اور اپنا مقدمہ وہ اہل نہیں ہوگا, لیکن اپنا مقدمہ چرب زبانی سے وہ جیت جائے گا میرے سامنے سے, باتیں کر کے اور ایسے نا. تو لیکن یہ یاد رکھو کہ میرا فیصلہ جو ناحق یعنی جس کا حق نہیں تھا, اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو میرا یہ فیصلہ اس کے مال کو پاک نہیں بنا سکتا, وہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہے. یہ حضور کی واضح حدیث ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک حاکم تھے اور بطور نمونہ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتی ہے, تو انہوں نے ان کے سامنے جب بھی مقدمات آئے تو بعض مقدمات میں تو اللہ کے رسول نے ظاہری قرائن پہ فیصلہ دیا, لیکن بعض جگہ جو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا حقیقت حال, جیسا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی تو اس میں حقیقت کو بتا دیا گیا. پھر اس فیصلہ اس شخص کے یہ یہودی کو پھر پہ الزام نہیں ثابت ہوا, کیونکہ آیات نازل ہو گئیں, اللہ نے بتا دیا کہ بھئی مجرم تو وہی شخص ہے. تو وہ انسان پھر وہ جو تھا اس کے گھر والوں نے بھی اس کی پشت پناہی کی. منافق کی جو گھر والے تھے وہ بھی اس کی امداد میں کھڑے ہو گئے. یہ سارا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں نا, تو اس میں سارے یہ آیات جو آئیں گی تو اس میں آپ پھر جان جائیں گے. تو بہرحال وہ آدمی پھر چلا گیا, چھوڑ کے چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہاں کافروں کے ساتھ جا کے مل گیا. اور بہرحال تو یہ واقعہ تھا. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا. اب دیکھیں غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسول کو بتا دیتا ہے, اور جب نہیں چاہتا تو نہیں بتاتا. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈال دیا اندھے کنویں میں, اور قمیص پہ کسی جانور کا خون لگا کے لے آئے اور باپ کو کہا کہ دیکھو یہ وہ ہے. تو اب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے. یہ میں آپ کو ایسا بتا رہا ہوں نا کہ آپ کو یعنی جو ساری صورتحال ہے آپ کو پتہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب اللہ کے نور سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے, جو مومن کے ساتھ جو فراست ہوتی ہے, وہ اس میں غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ پھر غیب کا علم جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کسی مومن کے لیے بھی کہ وہ اس کے ہر وقت وہ بصیرت سے, وہ تو ایک حد تک ہے, مضمون خاصا طویل ہے, لیکن میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ غیب کی اطلاع وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا اپنے نبی کو.
لیکن نبی ظاہر کے مطابق فیصلے کرتا ہے. نبی کا دیکھیں ہمارے سامنے اسوہ حسنہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھجوا دیا تبلیغ کے لیے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا، لیکن توکل کر کے انہوں نے بھجوا دیا. پھر وہ صحابہ کو شہید کر دیا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مغموم بھی ہوئے، 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں. بعض اوقات بہرحال یہ ایک طویل مضمون ہے، اس میں اونچ نیچ ہے تھوڑی سی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم اللہ کو ہے خالص. اب اللہ تعالیٰ بتا دے کسی کو، یہ اس کی مرضی ہے. رسولوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت سا علم دیا ہے، لیکن یہ سارے مضامین ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مقدمات کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی کیا ہے، ظاہر پہ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دکھا دیا بما اراک اللہ، تو اس پہ بھی پھر فیصلہ ہو جاتا تھا. اب اس سے پہلے وہ حضرت عمر نے جو تھا وہ ایک منافق کو قتل کر دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی صفائی پیش کی. یا حضرت عائشہ کی جو وہ واقعات تھا، واقع افک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی صفائی پیش کی کہ نہیں وہ تو بری ہیں. تو یہ ہے، ایسا ہے سامعین کرام. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ترجمہ سنا دے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور کافروں کا پیچھا کرنے سے تم ہمت نہ ہارو یا سست نہ پڑو. ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو وہ بھی تمہاری طرح تکلیف اٹھاتے ہیں. وترجون من اللہ ما لا یرجون، لیکن تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جس کی ان کو امید نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا. اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.